الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ورڈز اکیڈمی میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اسلامیات، جماعت ششم، باب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 7 صلح حدیبیہ، صفحہ نمبر 28 تا 30۔ موضوع ہے پیارے بچوں ہمارے آج کے عمرے کے لیے سفر، مبارک انگلیوں سے چشمے کا بہنا، کافروں کی دشمنی خشک کنواں، کافروں کا سفیر عروہ بن مسعود کا کفار کو جواب، حضرت عثمان غنی کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیت رضوان، بیت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں، فتح کی خوشخبری، صلح حدیبیہ کی برکتیں۔ آئیے پیارے بچوں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور ان موضوع کے بارے میں ہم آج کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ، عمرے کے لیے سفر۔ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے، جبکہ دل خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی ادائیگی کا حکم فرمایا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور 1400 صحابہ کا قافلہ تیار ہو گیا۔ 6 ہجری یکم ذی القعدہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مسجد ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مبارک انگلیوں سے چشمے بہنے کا معجزہ، راستہ لمبا، آدمی زیادہ، ساتھ میں سینکڑوں جانور اور ریگستان کی گرمی، جو تھوڑا سا پانی ساتھ لائے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن میں تھوڑا سا پانی تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کا ارادہ فرما رہے تھے کہ اچانک بہت سے صحابہ کرام پریشانی کی حالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی بالکل ختم ہو چکا ہے، نہ پینے کے لیے ہے اور نہ وضو کے لیے، صرف یہی پانی باقی بچا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ سن کر رحیم اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالا، مبارک انگلیوں سے فوارے کی طرح پانی جاری ہو گیا، یہاں تک کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانور سیراب ہو گئے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ کافروں کی دشمنی۔ کافروں کو جیسے ہی مسلمانوں کے آنے کی خبر ملی، ان کے 200 افراد کا ایک لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے مکہ کے باہر ایک مقام پر جمع ہو گیا۔ مسلمان تو صرف عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ خشک کنواں۔ حدیبیہ کے مقام پر لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سخت گرمیاں، یہاں تو ایک بوند پانی نہیں ہے، حدیبیہ کے کنویں خشک پڑ گئے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہاں قیام کیا تو اتنا بڑا قافلہ مشکل میں آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر دے کر فرمایا، اسے کنویں میں گاڑ دو۔ جیسے ہی وہ تیر کنویں میں گاڑا گیا تو کنویں کی تہہ سے پانی ابلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کنواں پانی سے بھر گیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دکھائی تاکہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے کہ ساری برکتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہیں، اس لیے ہر مشکل گھڑی میں انہی کے ساتھ رہنے میں کامیابی ہے۔ کافروں کا سفیر عروہ بن مسعود۔ مکے کے کافروں نے مسلمانوں کی طاقت اور ارادے کو جاننے کے لیے سردار عروہ بن مسعود کو بات چیت کے لیے بھیجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی یہی فرمایا کہ ہم لڑنے نہیں، صرف عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ عروہ بن مسعود کا کفار مکہ کو جواب۔ جب عروہ کافروں کے پاس گیا تو اس نے کافروں سے کہا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کیسر کا دبدبہ، کسریٰ کی شان، نجاشی کی ہیبت اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن جتنا احترام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ساتھی ان کا کرتے ہیں ویسا میں نے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا۔ ان کے ساتھی ان کا لعاب دہن تھوک مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، وضو کا پانی اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ اگر کسی کو ان کا بال مل جائے تو وہ عقیدت سے محفوظ کر لیتا ہے، وہ حکم دیتے ہیں تو وہ دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھی اپنی آوازیں پست کر کے نگاہیں نیچ جھکا لیتے ہیں۔ اے اہل قریش، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھی انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ان سے صلح کر لو اور انہیں عمرہ ادا کرنے دو۔ لیکن کافروں نے عروہ بن مسعود کی بات نہیں مانی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل مکہ کی جانب سے آنے والے قاصدوں سے جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا سفیر بنا کر بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرہ ادا کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ کافر بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہم اپنی زندگی بھر یہاں نہیں آنے دیں گے، البتہ تم طواف کر لو۔ صحابہ کرام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافر ناواقف تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا۔ کفار کو جب حضرت عثمان کا یہ رویہ برا لگا تو انہوں نے حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا۔ بیت رضوان۔ ادھر حدیبیہ کے مسلمانوں کو یہ افواہ پہنچائی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس خبر سے سب کو شدید صدمہ پہنچا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تمام صحابہ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے موت پر بیعت لے لی، یعنی آخری دم تک لڑیں گے اور کسی صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی اس فرما برداری سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کر فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرہ۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں۔ یہ بیعت چنانچہ بہت بڑا اعزاز تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوارہ نہ کیا کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مکہ جانے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے محروم رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضیلت عطا کی جو کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا اور اللہ سے عرض کی، اے اللہ، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے جو تیرے اور تیرے رسول کے حکم کو پورا کرنے میں مصروف ہے۔ صلح کی شرائط۔ کافروں کو جب اس بیعت کا علم ہوا تو سخت پریشان ہوا اور سہیل بن عمرو کو صلح کے لیے بھیجا اور طویل مذاکرات کے بعد بالآخر معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ چونکہ یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا اس لیے اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے نکات درج ذیل ہیں۔ مسلمان عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ ادا کرنے آئیں گے۔ صرف 3 دن مکہ میں قیام کریں گے۔ فریقین 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ عرب کے دوسرے قبائل مسلمانوں یا کفار مکہ میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ مکہ سے بھاگ کر جو شخص مدینہ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس بھیج دیں گے، یعنی مدینہ سے کوئی مکہ آیا تو اہل مکہ اسے واپس نہیں کرے گا۔ لیکن ٹھیک ہے پیارے بچوں، مدینے سے کوئی مکہ آیا تو اہل مکہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ صلح حدیبیہ
حدیبیہ کے نکات سن کر مسلمان بے حد غم زدہ ہوئے۔ ایک تو عمرہ نہ کر سکنے کا غم تھا، پھر وہ ان تمام شرائط کو مسلمان کے خلاف سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر واپسی کا سفر اختیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں۔ مدینہ منورہ واپس آتے ہوئے کھانا ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا تو جو کچھ تھوڑا بہت کھانا بچا تھا دسترخوان پر رکھ دیا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور صحابہ کو کھانے کی دعوت دی۔ صحابہ کرام آتے رہے، کھانا کھا کر اپنے تھیلوں کو بھرتے رہے۔ اس طرح 1400 افراد نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، لیکن کھانے میں کچھ کمی نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور صحابہ کرام بھی بہت خوش ہوئے۔ فتح کی خوشخبری۔ دوران سفر ہی ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فتح کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، جن میں اللہ تعالیٰ نے غم زدہ مسلمانوں کو عظیم خوشخبری سنائی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے رسول، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور کافروں پر غلبے کا فیصلہ فرما دیا۔ مسلمان اس خوشخبری سے بہت خوشی ہوئے اور سب کو یقین ہو گیا کہ ان کی پریشانی غلط تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ بالکل برحق تھا۔ کچھ ہی عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کی برکتیں سامنے آنے لگیں۔ صلح حدیبیہ کی برکتیں۔ نمبر 1، صلح سے پہلے مدینہ منورہ پر کافروں کے حملے کا خوف رہتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ نمبر 2، اسلام کی تبلیغ کا کام آسان ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد صرف 2 سال میں اسلام لانے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ پچھلے 19 برسوں میں بھی نہیں بڑھی تھی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، وہ وفود روانہ کیے اور ان سے دین اسلام یعنی خطۂ عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے لگا، اور اس سے دین اسلام، ٹھیک ہے پیارے بچوں، خطۂ عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ یہ تھا ہمارا صلح حدیبیہ۔ پیارے بچوں، اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے بارے میں پڑھا، کافروں نے کیا کیا اور ان کا قاصد کون لے کر آیا تھا، پھر آپ نے اپنا قاصد کس کو بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ ہمارا صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا۔ اب میں اس کو تفصیلاً آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح صبر و تحمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو کس فتح کے ساتھ نوازا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو صلح حدیبیہ کا تعارف بتانا چاہوں گی۔ صلح حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ جگہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں، یعنی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ واقعہ جو حدیبیہ کے مقام پر آیا تھا، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کا نام دے دیا گیا۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے، جو کہ مسلمان مکہ جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے، یعنی اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو عمرے کا حکم دیا۔ چنانچہ 1400 صحابہ کا لشکر، یعنی 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ روانہ ہو رہے تھے تو ادھر کفار مشرکین یعنی کفار مکہ کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی عمرے کے لیے مکہ تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کے لیے اپنے 200 ساتھیوں کو ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کے لیے بھیج دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ نہ داخل ہو سکیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کیا، یعنی دوسرا راستہ لیا اور اس راستے سے مکہ منورہ کا سفر طے کیا۔ اور صلح حدیبیہ یعنی
مقام حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ جب مقام حدیبیہ پہنچے تو پیارے بچوں وہاں پر سخت گرمی تھی اور پانی بھی بہت کم تھا۔ جو پانی تھا پیارے بچوں وہ بھی قافلے کے لیے بامشکل یعنی گزارا ختم نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی ختم ہونے ہی والا تھا، اور اتنا پانی بچا تھا کہ تمام صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ تمام صحابہ پریشان تھے کہ ہم پئیں گے کیسے اور کس طرح وضو کریں گے، اور نماز وقت بھی ہوگا تو ہم نماز کیسے ادا کریں گے۔ تمام صحابہ کرام پریشانی کے عالم میں تھے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، صرف پانی اتنا ہے جس سے آپ وضو فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں یعنی وہ پانی جس برتن میں تھا اس پانی میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا تو اس پانی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے فوارہ جاری ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 انگلیاں مبارک تھیں اور 5 انگلیوں سے فوارے کی طرح پانی پھوٹنے لگا۔ تو تمام صحابہ کرام نے سیراب یعنی پانی سے سیراب ہوئے، یعنی پانی خوب اچھے سے پیا اور اس سے وضو وغیرہ بھی فرمایا۔ وہاں پر صحابہ کرام نے کہا اگر ہم 1,00,000 انسان بھی ہوتے یعنی 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے تو وہ پانی ان کے لیے بھی کافی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی شان صحابہ کرام کو دکھائیں۔ پھر یہاں پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں عمرے کے ارادے کے لیے جب مکہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اسلحہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ جنگ کے ارادے سے تو نہیں جا رہے تھے، وہ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف ایک تلوار رکھ لیں جو کہ مسافر کو اس وقت پیارے بچوں الاؤ تھی، رکھنا الاؤ تھی، تو صحابہ کرام نے صرف ایک تلوار اپنی نیام میں رکھ لی، اس کے علاوہ اور کوئی اسلحہ نہیں رکھا۔ جب کافروں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا قاصد یعنی اپنا ایک ساتھی بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ داخل نہ ہونے دے۔ تو جب عروہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی طرف سے آئے تو انہوں نے اس لیے کافروں نے کیوں بھیجا تھا عروہ بن مسعود کو، تاکہ وہ مسلمانوں کی طاقت اور ارادہ جان لے کہ آیا وہ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، یعنی ان کا مقصد کیا ہے، لڑائی کرنے کا یعنی جنگ کرنے کا ہے یا پھر عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب عروہ بن مسعود آئے تو انہوں نے بات چیت کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی ہے، ان سے بھی یہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہی فرمایا، یعنی عروہ بن مسعود سے فرمایا کہ ہم جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ معلوم ہو گیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلے گئے اور ان کو وہاں کا پس منظر بیان کیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے بارے میں بھی بتایا۔ اور عروہ بن مسعود جب اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کیونکہ وہ خود ایک بڑا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے پیارے بچوں، عروہ بن مسعود یعنی بڑا سردار تھا، ان کا کافروں کا بڑا ساتھی تھا، تو وہ جا کر کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کیسر کا دبدبہ دیکھا، میں نے کسریٰ کی شان بھی دیکھی، میں نے نجاشی کی ہیبت بھی دیکھی ہے، لیکن جیسے میں نے شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھی ہے ساتھیوں، وہ شان میں نے کسی اور کی نہیں دیکھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھی ان کی کس طریقے سے عزت اور تعظیم کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ان کے ساتھی دوڑ کر ان کا وضو کا بچا ہوا پانی اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی آوازوں کو بالکل پست کر لیتے ہیں اور نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں، اور جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور کرنے کو کہتے ہیں تو ان کا ساتھی بلا چوں چرا کیوں وہ دوڑ پڑتے ہیں۔ یعنی عروہ بن مسعود نے اپنا مشورہ دیا، میری مانو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کو عمرہ ادا کرنے دو، ان کو روکو مت۔ لیکن ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے عروہ، تجھ کو کیا ہو گیا؟ اور اس طرح انہوں نے اپنے ساتھی یعنی عروہ بن مسعود کی بات
نہیں مانی۔ یہ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، لیکن ان کی طرف سے جب کوئی جواب نہ ملا تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ کی طرف جانب روانہ کیا، یعنی ان کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ کا پیغام دے کر مکہ کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں عمرہ ادا کرنے دیں۔ تو کفار مکہ نے جواب دیا، البتہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی بھر یہاں آنے نہیں دیں گے۔ یہاں آنے سے مراد مکہ ہم کبھی داخل ہی نہیں ہونے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ اگر تم چاہو تو تم عمرہ ادا کر سکتے ہو۔ لیکن عشق رسول بھی تو کوئی چیز تھی، وہ جنہوں نے سر کٹا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں، وہ ایسے ہی تو نہیں تھے نا پیارے بچوں، عشق رسول بھی کوئی چیز تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش محبت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اتنی کرتے تھے کہ ان کے بغیر کس طرح ممکن ہوتا، ان کو کس طرح گوارا ہوتا کہ میرے محمد بنا طواف کیے لوٹ جائیں اور میں طواف کر لوں بیت اللہ کا۔ ہرگز نہیں۔ انہوں نے فوراً کفار کو منہ توڑ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ میں ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے طواف نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک طواف نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا۔ کفار مکہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ دیکھا تو ان کو گرفتار کر لیا۔ وہ نادان تھے، انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ عشق وفا بھی کوئی چیز ہے، یعنی عشق محمد بھی کوئی چیز ہے جس کو ایک بار لگ جائے پھر وہ کبھی نہیں چھوٹتی پیارے بچوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بیت رضوان ہوئی۔ بیت رضوان میں ادھر جب حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اس خبر سے سب کو شدید صدمہ پہنچا۔ غم یہ بھی تھا کہ ایک تو انہیں بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں دیا جا رہا، دوسرا غم یہ بھی ہوا کہ ان کے پیارے ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ جب یہ بات پھیل گئی تو تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب آپ کے ساتھی آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شدید صحابہ کی صدمہ ہوا، غم ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نیت سے آئے تھے؟ عمرے کی ارادے سے، لیکن جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا، اور آپ نے بھی کہا کہ ہم بھی اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے کفار مکہ سے۔ اور اسی صورت پر، یعنی اسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ نے بھی اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، فوراً کیا کی؟ بیعت کر لی، بلکہ یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس لڑائی کا کوئی اسباب نہیں ہے، صرف ایک حکم پر اللہ کے رسول نے حکم دیا تو اس کی فوراً فرما برداری کی۔ یہ تھا عشق رسول۔ پھر اسی عشق رسول کے تحت اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر آیت نازل کی، سورہ فتح میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرہ، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جو وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ یعنی یہ ایک ثبوت ہے عشق رسول کا، یہ ایک وفاداری تھی جو کہ صحابہ کرام نے بخوبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوتا ہے جن سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ مومنوں تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ماننے میں ہے۔ تم ان کا حکم مانو گے تو تم فلاح پاؤ گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ پھر یہ اس کو کہا جاتا ہے بیعت رضوان، یعنی بیعت رضوان راضی ہو جانا۔ اب بیعت عثمان پر آئے، ہم بات کریں گے بیعت عثمان۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا،
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں، زندہ ہیں۔ چونکہ یہ بیعت میں شامل نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا کہ حضرت عثمان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گئے تھے، کفار دشمن کے درمیان گئے تھے، بنا یہ سوچے کہ ان کو کفار مکہ شہید کر سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں، بنا سوچے سمجھے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو تابع کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کفار مکہ کے درمیان جا پہنچے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھیجی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں تو انہوں نے بیعت عثمان کی، چنانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان نہیں تھے، تو اس لیے آپ نے ایک اعزاز بخشا، ایک اپنا ہاتھ بیعت کے لیے رکھا اور دوسرا اپنے ہاتھ کو قرار دے دیا کہ یہ ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو کہ میرے حکم سے کفار مکہ میں جا پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ اعزاز تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا۔ صلح کی شرائط، کافروں کو جب اس بیعت کا علم ہوا تو وہ بڑے سخت پریشان ہو گئے کہ آیا یہ کیا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے جنگ کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، اپنے سہیل بن عمرو کو صلح کے لیے بھیجا اور ایک طویل مذاکرات کے بعد یعنی ایک معاہدہ طے کیا۔ معاہدہ کیا تھا پیارے بچوں؟ معاہدہ یہ تھا کہ مقام پر صلح حدیبیہ کا مقام پر یہ معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں کچھ شرائط تھیں جو کہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ وہ شرائط پیارے بچوں یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال جب وہ آئیں گے تو عمرہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور 10 سال تک فراقین یعنی کفار مکہ سے جنگ نہیں ہوگی۔ اور سب سے خطرناک، جو سب سے زیادہ دل دہلان دینے والی، وہ سب سے زیادہ سخت جو شرائط پیارے بچوں وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر شخص مدینہ میں آئے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر مدینہ کا کوئی شخص بھاگ کر مکہ والوں کے پاس جائے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ جب یہ شرائط مسلمانوں کے سامنے آئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے آئی، تو وہ سخت کیا ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ ایک تو ان کو دکھ تھا کہ ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، دوسرا کہ ان کے اوپر اتنی سخت شرائط لازم کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے ایک اذیت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور تحمل کرتے ہوئے ان شرائط کو قبول فرما لیا اور اللہ کے حکم پر واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی آ رہے تھے تو سورہ فتح کی آیت نازل ہو گئی جس میں خوشخبری سنائی گئی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے رسول بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور کافروں پر غلبے کا فیصلہ فرما دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام خوشی سے جھومنے لگے اور وہ یہ بات جان گئے کہ جو اللہ اور ان کا رسول کرتا ہے بے شک وہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، جب بہترین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، پھر یہ فیصلہ برحق تھا، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا رسول اور اللہ کا فیصلہ برحق ہے یعنی سچا ہے۔ صلح حدیبیہ کی برکتیں، ٹھیک ہے، پھر حدیبیہ کی برکتوں کا کیا ہوا کہ صلح سے پہلے مدینہ منورہ پر کافروں سے حملے کا خوف رہتا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ نمبر 1 کتنا فائدہ ہوا؟ ایک فائدہ یہ، ٹھیک ہے، فائدہ ہو گیا کہ مدینہ والوں پر مکہ والوں کا یعنی کافروں کا حملے کا ہمیشہ خطرہ رہتا تھا 10 سال کے لیے، وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ ڈر وہ چھپا کے دیتے تھے کافروں سے، یعنی اسلام کی تبلیغ کھلے عام نہیں کر سکتے تھے، جنگ کا خطرہ رہتا تھا، لیکن صلح کے بعد یہ خطرہ بھی ختم ہو گیا، وہ بآسانی اپنی تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ اور اس صلح سے پیارے بچوں اتنا فائدہ ہوا کہ پچھلے 19 سالوں میں اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح حدیبیہ کی برکتوں سے ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے ممالک یعنی دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے اور اس میں دین اسلام کی دعوت دی، اور اس طرح پوری دنیا میں اسلام پھیلنے لگا، چونکہ آج بھی اسلام زندہ ہے جو عرب ممالک سے نکلے یعنی مکہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔
یہ کس وقت ہوا تھا پیارے بچوں؟ یہ صلح حدیبیہ کی شرائط کی وجہ سے ہوا تھا۔ بظاہر کافروں کو لگ رہا تھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں کامیابی ملے گی، ہم نے مسلمانوں پر اتنی سخت شرائط لازم کر دی ہیں، اب اسلام نہیں پھیلے گا، اسلام تو ایسے ختم ہو جائے گا، جو کہ بظاہر ان کے لیے غلط ثابت ہو گیا۔ الٹا فائدہ مسلمانوں کو ہو گیا، اور فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کھل کر سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ تھا صلح حدیبیہ کا سبق جس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اور پیارے بچوں، آپ نے ایک کام جو کہ میں ہر ویڈیو کے اختتام پر کہتی ہوں کہ آپ نے اسائنمنٹ لازمی جمع کروانا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اسائنمنٹ جمع کروا کے مجھے حل کر کے جمع کروانا ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کو صلح حدیبیہ کے بارے میں کتنا کچھ سمجھ میں آیا ہے۔ پیارے بچوں، ایک آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ ویڈیو ضرور دیکھا کریں، تاکہ آپ کو دین اسلام کے بارے میں نالج ہو جائے، اور اپنی اسلامیت کی جو ہے نا کتاب کا مطالعہ لازمی کیا کریں۔ ٹھیک ہے، صرف اسائنمنٹ حل کرنے سے آپ کو جو ہے نا اسلام کی نالج نہیں ملنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسائنمنٹ کے ساتھ آپ نے ویڈیو بھی دیکھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ بھی کیا کریں، تاکہ آپ کو نالج مل جائے، آپ کے دین میں اضافہ ہو جائے، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ٹھیک ہے، یہ میری گزارش تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے راہ ہدایت دے، اور میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔